والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، آج کی جو محفل ہے یہ بالخصوص شکریہ کی محفل ہے۔ آج ہم نے ان سب احباب کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے یہ 12 خوبصورت محفلیں سجانے میں کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ لنگر پکا کر، خطبہ حضرات کی خدمت کر کے، یا محفل میں تشریف لا کر اس کی رونقوں کو دوبالا کرتے رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے اس موقع پر انشاءاللہ تعالی آخر پہ ختم پاک بھی پڑھا جائے گا آج، تاکہ ان سب احباب جنہوں نے لنگر شریف میں حصہ لیا ان کے بزرگوں، ان کے متعلقین کے لیے فاتحہ شریف پڑھی جا سکے۔ آئیے بلا تاخیر پہلے تھوڑی سی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے ہیں، پھر سارا دن انشاءاللہ اسی کام میں گزرے گا۔ پھر اس کے بعد جو شکریہ کا موقع ہے وہ انشاءاللہ آتا ہے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے عام لوگوں میں جو مومنین ہیں ان کو رتبے بلند عطا فرمائے ہیں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو عام مومنین ہیں ان کی شان عام لوگوں سے بلند ہوتی ہے، اور جہاں مومنین کے رتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے ایک ولی کے مرتبے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جہاں پہنچ کر اللہ کے ایک ولی کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے ایک شہید کے مرتبے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جہاں پہنچ کر ایک شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے اسی مقام پر پہنچ کر ایک صدیق کے مرتبے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جس مقام پر پہنچ کر ایک صدیق کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے اس مقام سے اللہ کے ایک نبی کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جس مقام پر پہنچ کر اللہ کے ایک نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر پہنچ کر ایک رسول کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جہاں پہنچ کر ایک رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔
اور جس مقام پر پہنچ کر سارے اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس مقام پر پہنچ کر آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ اور مقام ہے جس کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے اولا والا، آپ کی آواز آنی چاہیے، سب سے اولا والا اور سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، پر تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، اور سارے اونچوں سے اونچا جس کو سمجھتے ہیں ہم اس اونچے سے اونچا۔ اور فرماتے ہیں غم زدوں کو، ہم غم زدہ ہیں نا، فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سامعین محترم، حقیقت یہی ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ شان، وہ عظمت، وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں جو ہماری سمجھوں میں نہیں آنے والی ہیں۔ آج جو میں نے آیت پاک منتخب کی ہے اپنے موضوع کے حوالے سے، بڑی ہی پیاری آیت پاک ہے، سورۃ التوبہ کی 188 نمبر یہ آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو بے شک سنو سنو، تمہارے پاس ایک رسول آیا، تمہارے پاس ایک رسول آیا۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، تمہارے پاس ایک رسول آیا۔ آتا کون ہے بھلا؟ جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تبھی تو آپ آئے۔ جو پہلے سے ہوتا ہے وہی تو آتا ہے، تو پھر یہ جو رسول آیا ہے یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ بھی تو پہلے کہیں تھا نا، یہ کہاں تھا؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث پاک سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا اے جبریل، تو آدم کا بھی صحابی ہے، آدم علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے رہے ہو، ان کی زیارت کی، ان کے صحابی ہو، تو نے تو شیش کو بھی دیکھا ہے، تو نے تو نوح کی بھی زیارت کی ہے، تو نے تو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور اب مجھ تک سب نبیوں کی زیارت کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی عمر بتاؤں آپ کو؟ کوئی ایسا کیلکولیٹر، کوئی ایسا اندازہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک اندازہ میرے خیال میں ہے کہ جہاں میرے رب کے عرش اعلیٰ سے اوپر حجابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان حجابات میں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکا کرتا ہے، اور جب وہ چمکتا ہے ایک چمک کے بعد دوبارہ جب وہ چمکتا ہے تو جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے نا، یہ 70,000 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایک بار وہ چمکا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ چمکتا ہے۔ حضور آپ نے پوچھا ہے میری عمر کتنی ہے، تو سنیے، میں نے جبریل کی ان آنکھوں نے اس ستارے کو ان آنکھوں سے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں میری کتنی عمر ہوگی۔ مجھے میرا تصور اور خیال کہتا ہے گویا کہ جبریل علیہ السلام میرے آقا کو حیران کرنا چاہتے ہوں گے، حیران کرنا چاہتے ہوں گے کہ میری بڑی عمر ہے، لیکن حضور یہ سن کر حیران نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے آقا نے یہ سنا تو مسکرانے لگے۔ اب حضرت جبریل کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ میری بات سن کر مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا تم نے کہا نا کہ وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّ
انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ چمکنے والے ستارے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تم نے تو صرف 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ ستارہ کب سے چمک رہا تھا یہ وہ ستارہ جانتا ہے یا ستارے کو بنانے والا رب جانتا ہے؟ اللہ مرحبا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، اور تمہارے پاس آ گیا اللہ کا رسول۔ پہلے کہاں تھے یہ اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ نے کن تو پہلے دیا، ایک اللہ نے کن تو پہلے دیا، ایک کل پسارا تے کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا۔ ہمیں کیا پتا کب سے تھا، بس میرے رب نے کہہ دیا وہ آ گیا ہے، اور ہم نے نعرہ لگا دیا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام، جب تلک یہ چاند تارے جگمگاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جگمگاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، پریشانی آتی ہے تمہیں اور پریشان ہوتے ہیں وہ مدینے والے۔ یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ فرمایا تم پریشان ہوتے ہو، میرا محبوب پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے، نبی اکرم کا اپنی امت سے پیار، اس موضوع پر گفتگو ہے نا۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تو تمہاری بھلائی کے بڑے چاہنے والے ہیں، مومنین پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، یہاں پر رافت بھی کرتے ہیں رحم بھی کرتے ہیں۔ یہ جو آیت پاک ہے اس کی وضاحت پر جانے سے پہلے ایک بڑا پیارا آب کوثر کے اندر لکھا ہوا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ بغداد معلیٰ کے اندر دو بزرگ رہتے تھے، اور اتفاق کی بات دونوں کا نام ابو بکر، ایک کا نام تھا ابو بکر شبلی اور دوسرے کا نام تھا ابو بکر مجاہد۔ یہ بھی نام کی جو ساتھ لگا تھا یہ وضاحت کے لیے تھا کہ دو ناموں میں فرق ہو جائے۔ فرق دونوں کی ذات میں یہ تھا، بولو نہیں یار، یہ جو آخر سے باتیں کر رہے ذرا خاموش توجہ کر۔ ابو بکر نام کے وہ دو لوگ رہتے تھے، ایک کا نام تھا ابو بکر مجاہد اور دوسرے کا نام ابو بکر شبلی۔ یہ جو ابو بکر مجاہد تھے نا، یہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے اور حدیث پڑھایا کرتے۔ جب یہ حدیث پڑھاتے 70 ہزار کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، اور جب یہ بول رہے ہوتے مجلس میں ایسا سکون ہوتا
کہ مجلس میں سوائے کلموں کے چلنے کی آواز کے کسی قسم کی آواز نہیں آیا کرتی تھی۔ اتنے ادب اور احترام والے یہ بزرگ۔ ایسے عالم میں اگر بادشاہ بھی آ جاتا تو یہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے فرماتے بادشاہ کی تعظیم بھی حکم شریعت ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تمہارا بادشاہ بنا دیا جائے اس کا بھی احترام کرو۔ لیکن اس وقت میں احترام نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ حدیث رسول پڑھاتے ہوئے بادشاہ بھی آئے گا تو میں احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ ابو بکر مجاہد تھے۔ اور جو دوسرے تھے وہ تھے ابو بکر شبلی۔ ان کی حالت یہ تھی، دیوانے سے، مست، منہ سے رالیں بہہ رہی ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پرانے سے، گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے۔ لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل کہتے۔ عام طور پہ مجذوب ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر مجذوب چلا اور بے وقوف نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا مدفوع علی الابواب، فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جن کو لوگ اپنے دروازوں سے دھکا دے کے پیچھے کر دیتے ہیں، ان کو دفع کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹا دیتے ہیں دروازوں سے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا پتہ کیا مقام ہوتا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لا ابرا، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بات پر قسم کھا لے، حالانکہ اللہ نے تقدیر لکھ رکھی ہے، فرمایا اللہ کو تقدیر بدلنا پڑے تو بدل دیتا ہے، ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں کے پاس ہم گئے تھے، اللہ کے اس ولی نے دعا دے دی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا نصیبہ چ کوئی نہیں اولاد، اللہ دے ولی چو منہ چ نکلیا جا تینوں اللہ 7 بیٹے دے گا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہیں، تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا ناز ایسا ہوتا ہے، وہ قسم اٹھا لیتے ہیں میں اپنے رب سے سفارش کر کے لے دوں گا، پھر اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے اور ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ فرمایا رب اشعاث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی انہی میں سے تھے۔ اب دوسرا یہ ابو بکر ہے، اتفاق دیکھیں لوگ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، پاس نہیں بیٹھنے دیتے، گلیوں میں سے گزر رہے ہوں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بدبو آتی ہے جی۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہوا، حضرت ابو بکر مجاہد، نام یاد رکھنے ہیں تھوڑا سا فرق جو ہے، حضرت ابو بکر مجاہد بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہیں، 70,000 کا مجمع سامنے ہے، اور ایسے میں دیکھتے کیا ہے نظر اٹھا کر کہ سامنے سے ابو بکر شبلی آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ زور سے بولتے ہیں، فرماتے ہیں رستہ دے دو، رستہ دے دو، دونوں جانب سے رستہ بناؤ۔ مجمع حیران ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، رستہ دے دیا گیا، درمیان سے رستہ بنا، حضرت ابو بکر شبلی آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر مجاہد جو بادشاہ کے لیے نہیں اٹھا کرتے تھے آج اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے، ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ ابو بکر شبلی آئے، سٹیج پہ چڑھے، انہوں نے اس کو گود میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگایا یہیں تک رکے نہیں، ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ پھر جس جگہ پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے اپنی اس مسند پر ان کو بٹھا کر دوزانوں سامنے بیٹھے، ہاتھ بھی باندھ لیے۔ اتنا پروٹوکول اور اتنی تعظیم دی، لوگ حیران پریشان، ہم تو اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہمارے دروازوں پر آ جائیں تو ہم 2 روٹیاں دے کے جھڑک دیتے ہیں، اور آپ اتنی تعظیم دے رہے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا، کہنے لگے حضور آپ کا یہ مقام حدیث کے عالم، بادشاہ آجے کھڑے نہ ہوں، سوائے حدیث کے کسی کی تعظیم نہیں، آج دوران تدریس آپ نے ان کا اتنا استقبال کیوں کیا؟ کہنے لگے اللہ کے بندو، یہ جو میں نے احترام کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، میں نے ہوا رات کو یوں، میں نماز عشاء پڑھ کر درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو گیا، اللہ پاک نے کرم فرمایا، میری ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، میرے دل کی آنکھوں کو اللہ نے روشنی عطا فرما دی۔
اور میں دیکھ کیا رہا ہوں ایک مجلس لگی ہوئی ہے، نورانی چہرے ہیں، درمیان میں 14ویں کا چاند محمد مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں اور چاروں طرف ستاروں کا جرمٹ ہے، یعنی صحابہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور ایسے میں نے دیکھا یہی جس کو ہم دیوانہ، پاگل، مجنوں کہتے ہیں، یہ آ جاتا ہے، آ کر یہ مجلس میں آتا ہے، حضور آوازیں دیتے ہیں رستہ دے دو، چھوڑ دو رستہ، اس کو آنے دو۔ جب وہ سامنے آتے ہیں حضور جیسے میں کھڑا ہوا تھا نا، حضور بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر حضور نے اس کو ایسے ہی سینے سے لگایا جیسے میں نے لگا لیا تھا، ایسے ہی حضور نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا جیسے میں نے دیا، ایسے ہی حضور نے اسے اپنی مسند پہ بٹھایا جیسے میں نے اس کو بٹھایا تھا۔ میں نے ایک اضافہ کیا ہے کہ میں اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا ہوں، وہاں یہ حضور کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا، یہ فرق رکھا ہے میں نے عرض کی حضور یہ تو میرے شہر کا بندہ ابو بکر شبلی ہے، اور ہم تو اسے پاگل کہتے ہیں، اور آپ اسے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمہیں پاگل لگتا ہے، یہ تو بڑا فرزانہ بندہ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں میری شانیں بیان ہوئی ہیں، اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس شبلی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ حضرت ابوبکر مجاہد کہتے ہیں حضور اگر یہ عمل میں کروں تو پھر، یعنی ہر نماز کے بعد درود پڑھوں پھر یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ لیا کروں، فرمایا اے ابوبکر مجاہد صرف تو نہیں، میرا جو امتی بھی اس پر عمل کرے گا، جیسے عزت میں نے اس ابو بکر شبلی کو دی ہے، اپنے ہر امتی کو قیامت والے دن اسی طرح کی عزت عطا فرما دوں گا۔ وہ دنیا میں پڑے گا، میں محشر میں بازو کھول کے اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اور ایسے اس کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوموں گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت والی وہ آیت جو آج میں نے منتخب کی ہے۔ پھر اس آیت پاک کو سن لیں، اگر آپ کو یہ آیت چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا، یا قرآن پاک کی وہ آیت کا نمبر بتا دوں گا، آپ اسے یاد کر لیجئے گا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آئیے ذرا مختصر سے وقت میں، کیونکہ وقت تو کافی ہوتا جا رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو شان ہے رعوف اور رحیم والی، اس کو دیکھتے ہیں۔ آج لوگ ذرا ذرا سی بات پر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا شرک ہو گیا، وہ کیا شرک ہو گیا، ہم نے انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے، دیکھنے والا چیخ اٹھا، شرک کر دیا، حالانکہ گھر میں جا کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہوتا ہے۔ اگر چومنا ہی شرک ہے تو شرک تو کر کے آیا ہے، جا کر کرے گا، چومتا ہی ہے نا سارے دن میں کسی نہ کسی کو، انگوٹھے چومنے سے شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہاں اس آیت کے اندر ایک بڑا پیارا رد ہے شرک کا، وہ کیا؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ رعوف نام یہ اللہ کا نام ہے؟ آپ نے نام عبد الرعوف سنا ہوگا، رعوف کا بندہ، یہ میرے سامنے لگے ہوئے ہیں، ذرا سی توجہ کریں، آپ کو رعوف نام نظر آ جائے گا اوپر لکھا ہوا اللہ کے ناموں میں، اور یہ نبی پاک کے نام لکھیں، ادھر بھی آپ غور کریں، یہاں رعوف نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کا نام بھی رعوف، اس کے نبی کا نام بھی بولے رعوف، اللہ کا نام بھی رحیم اور اس کے نبی کا نام بھی، شرک کہاں گیا؟ جو نام اللہ کا ہے وہ اس کے بندے کا بھی ہے، جو اللہ کا ہے اس کے بندے کا بھی ہے۔ پھر شرک پتہ چلا ہر چیز کا نام نہیں ہوتا، شرک کی تعریف پہلے یاد کرنی چاہیے۔ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ جیسا سمجھنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اس تعریف کو آپ رٹا لگا کے یاد کر لیں، اللہ کی ذات میں
اور اللہ کی صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو اس جیسا سمجھنا یہ شرک ہوتا ہے، ورنہ ہم سب بھی تو سن رہے ہیں، اللہ بھی تو سن رہا ہے، اللہ بھی سمیع ہم بھی سمیع، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کی یہ جو طاقتیں ہیں رؤوف ہونے کی، رحیم ہونے کی، سمیع ہونے کی، بصیر ہونے کی، یہ اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے، اور ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور وہ جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کبھی فنا نہیں ہونے والی ہیں۔ ہماری صفتیں یہ ہیں کہ پہلے نہیں تھیں، پھر اللہ نے عطا کی، ایک وقت آئے گا جب ختم ہو جائے گا سارا معاملہ، یہ صفتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ خود باقی، اس کی ساری صفتیں بھی باقی ہیں، تو یہ شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو نبی پاک کے بارے میں فرمایا گیا وہ رؤوف بھی ہیں اور وہ رحیم بھی ہیں۔ کیسے رؤوف اور رحیم ہیں؟ اب سنیے ذرا، دو حوالوں سے مختصر سی عرصے میں بات کرتا ہوں، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت پر باری نہ ہوتا، امت کا بوجھ نہ ہوتا، تو فرمایا میں تم پر ہر نماز کے ساتھ جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا۔ تم پر میں نے کیوں نہیں فرض کی؟ کہ مجھے بوجھ لگتا ہے کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ کتنا پیار ہے آپ سے میرے یار، اس نبی کو آپ سے کتنا پیار ہے۔ معراج کی رات تھی، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور آپ ملاقات کر کے واپس آ رہے ہیں، واپسی پر چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا اللہ نے کیا حکم دیا؟ کہا جی 6 مہینے روزے اور 50 نمازیں۔ کہنے لگے یہ آپ سے نہیں، آپ کی امت سے نہیں ہوگا، آپ کی امت کے لیے بہت بڑا کام ہے، آپ ذرا واپس جائیں۔ یاد رکھیے یہ تقدیر میں تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں کروائی گئی؟ اس مقام پہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ درمیان میں حضرت ابراہیم بھی تو آئے تھے، ان سے ملاقات کیوں نہیں کروا دی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی کیوں روکا تھا؟ دراصل یہ دکھانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ تو ساری زندگی رب آرینی رب آرینی رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اے اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، کہتا رہا ہے۔ آج دیکھ لے، جو کلیم ہوتا ہے وہ تمنائیں کرتا ہے، اور جو حبیب ہوتا ہے یہ ام ہانی کے گھر میں سو رہا ہوتا ہے، ہم جبریل کو کہتے ہیں جا کر تلیاں چوم کر جگا کر لے آ، ہمارا دل چاہتا ہے اسے ملنے کا۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی کہ اب وہ میرا جلوہ تو نہیں دیکھ سکے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکیں کہ جنہ اکھیاں نے دلبر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیا تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں۔ کم از کم ان آنکھوں کو تو دیکھ لے جو آنکھیں اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ اس وجہ سے صرف موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور واپس جائیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، 50 نمازیں 6 مہینے روزے۔ حضور واپس چلے گئے۔ دراصل حضور کی وہ محبت بھی تھی جو سینے میں امت کے بارے میں تھی کہ واقعی میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ آپ واپس گئے اور جا کر آپ نے اللہ کی جناب میں عرض کی مولا یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر دیں۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ دوبارہ پھر پوچھا جی ابھی 45 ہیں، پھر جاؤ 9 مرتبہ چکر لگوائے۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل کا مقام زیادہ ہے، محمد مصطفیٰ کا کم ہے، اس لیے کہ معراج کی رات جبریل پہلے جاتے تھے، پھر نبی کو آ کر بتاتے تھے یہاں سے گزرنا ہے۔ چلو مان لیا پہلی مرتبہ تو لے کر گئے تھے، لیکن اب یہ 9 مرتبہ جبریل کہیں نظر نہیں آتے، ادھر آ رہے ہیں اور بغیر کسی وسیلے کے جا رہے ہیں۔ پھر کہنا پڑتا ہے نا کہ کوئی دنیا تے رہ یار گیا تے کوئی جا سدرا تے ہار گیا، پر ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لانگے عرشاں تو پار گیا۔ یہ صرف پھر ان کی شان ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا
اس مقام پر وہ موقع بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کہا اب 5 نمازیں 30 روزے 1 مہینے کے، وہ کہتے پھر جاؤ، کہا اب مجھے حیا آتی ہے، اپنی امت کے معاملے میں اتنا بھی نہ کروں کہ وہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمیں پڑھنی چاہیے، اس پر معاملے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں اتنا کہوں گا پڑھنی چاہیے۔ حضور کو یہ 5 معاف کرواتے ہوئے حیا آنے لگی تھی، ورنہ اگر یاد رکھو یہ معاملہ نہ ہوتا تو میرے آقا پھر بھی چلے جاتے۔ اور کچھ لوگ یہاں بدبختی کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر حضور 1 پھیرا ہو لا لیں تو 5 یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ مذاق اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے کیسا پیار ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھیے آخرت کے حوالے سے، حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو، اس میں کسی نبی کا فرق نہیں رکھا، فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی کہ وہ دعا چاہے تو دنیا میں مانگ لے، چاہے تو آخرت میں رکھ لے، وہ دعا ہر صورت میں قبول ہی قبول ہونی ہے۔ فرمایا ہر نبی نے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی نے وہ جو موقع ملا دعا مانگنے کا وہ دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن فرمایا میں نے نہیں مانگی، میں نے نہیں مانگی۔ پوچھا حضور آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میں قیامت والے دن اس دعا کی برکت سے اپنی امت کے گناہ معاف کروا لوں گا۔ مجھے پیار ہے، حضور فرماتے ہیں تم سے، میں قیامت والے دن وہ دعا مانگوں گا اور عرض کروں گا یا اللہ اس دعا کی برکت سے میرے امتیوں کو معاف فرما دے۔ دوسری حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 2 باتوں میں اختیار دیا، اور وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ فرمایا یا تو تم اپنی آدھی امت معاف کروا لو وہ جنت میں چلی جائے، اور آدھی کو میرے عدل پر چھوڑ دو، میں فیصلہ کروں گا، ایک کام۔ دوسرا یہ، یا اس کے بدلے میں تم شفاعت کرنے کا حق لے لو کہ تم گناہ گاروں کی شفاعت کرو گے۔ حضور نے فرمایا میں نے پہلی قبول نہیں کی، وہ جو آدھی امت چلی جائے آدھی بچ جائے، فرمایا یہ مجھ سے کیسے برداشت ہو سکتا تھا، میں نے شفاعت کا حق لے لیا، کیونکہ میں یہ شفاعت نیکوں کے لیے نہیں کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں نا، جنہوں نے کبیرے کر رکھے ہیں، فرمایا میرا یہ شفاعت کا حق قیامت والے دن کام آئے گا، میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے میرے آقا کا اپنی امت سے پیار۔ اور آخری بات میں یہاں مکمل کرتا ہوں، ابھی یہ موضوع تو بہت لمبا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی حضور قیامت کا دن تو آدم سے لے کے آخری فرد تک جو دنیا میں سانس لے گا بڑا لمبا دن ہے، بڑی دنیا ہوگی، یہاں تھوڑا سا رش ہو جائے تو اپنا بندہ پہچاننا مشکل ہو جاتی ہے، تو وہاں اتنی دنیا کے اندر ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ صحابی کا سوال قربان جائیں، ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی۔ حضور نے فرمایا تم مجھے 3 جگہوں پر ڈھونڈنا، اور ان 3 جگہوں کے علاوہ تم مجھے اور کہیں نہیں پاؤ گے۔ دیکھیے ذرا وہ 3 جگہ کون سی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی تو وہ جگہ ہوگی جس جگہ پر میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، اعمال تل رہے ہوں گے، نیکیاں گناہ تولے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا جس کے میری امت میں سے گناہ کم ہوں گے، میں اپنی جیب سے درود کے پرچے نکال نکال کر ان کی نیکیوں کو زیادہ کر رہا ہوں گا۔ وہاں پر ایک کام کروں گا، میزان عدل پر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ دوسرا مقام، یہ بھی امت سے پیار ہے، عرض کی دوسرا مقام کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا مقام وہ ہوگا جہاں میرے امت کے پیاسے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، میں ان کو آوازیں دے رہا ہوں گا، آ جاؤ آ جاؤ، دور نہیں جانا، آ جاؤ، یہ لو، یہ حوض کوثر ہے، اور یہ آب کوثر ہے، اور یہ جام کوثر ہے، اور یہ ساقی کوثر ہے، آ جاؤ، ساقی تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ تیسری کس جگہ پہ ہوں گے؟ فرمایا جہاں میری امت
پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی نا، وہ جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز جگہ ہے، جہنم کے اوپر ہے، فرمایا ہر فرد کو وہاں سے گزرنا ہے۔ جب میری امت گزر رہی ہوگی نا، ایسے نہیں گزر جائے گی کہ ان کے لیے بڑا مشقت کا، آج کل لوگ ڈراتے ہیں نا، اور پل صراط بھی ہونا رستے سے، ہم کہتے ہیں بالکل آنا ہے، لیکن معراج کی رات حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مقبول کروانے کے لیے نبی پاک کا وسیلہ اور سہارا لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا تھا جبریل تیری بھی کوئی خواہش ہے تو بتا، میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو کہتے ہیں حضور خواہشیں تو کوئی نہیں، ایک خواہش ہے اگر قبول ہو جائے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرنے لگے، میرے لیے دعا کر دیجئے گا اللہ مجھے توفیق بخشے، میں جبریل پہلے نیچے پر بچھاؤں اور پھر آپ کی امت اوپر سے گزرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ اسی کے بارے میں اس حدیث پاک کو سید اعلیٰ حضرت نے نظم کیا نا، آپ فرماتے ہیں اہل صراط، او پل صراط والے، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبی فرش پر کریں، اپنے پر لے کر فرش کر لو کیونکہ نبی پاک کی امت گزرنے لگی ہے۔ حضور نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، میری امت جبریل کے پروں پر گزر رہی ہوگی، پیچھے میری دعائیں ہوں گی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کروا دے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت سے پیار۔ آخری جو جملہ ہے، جو آیت ہے، اس شعر کے اوپر میں اپنا اختتام کروں گا، وہ یہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے کیا سچا اور سچا عقیدہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضور کہاں کہاں ہمیں یاد رکھ رہے ہیں، پیدا ہوئے یاد ہیں، حرا کے مقام پر یاد ہیں، دنیا سے جا رہے یاد ہیں، معراج پر یاد ہیں، میزان عدل پر ہم یاد ہیں، شریعت کا کوئی بڑا بوجھ نہ آ پڑے ہماری یاد ستاتی ہے، اعمال تلتے ہیں ہم یاد ہیں، پیاسے ہوتے ہیں ہم یاد ہیں، پل صراط پر سے گزرتے ہیں ہم یاد ہیں۔ ہائے افسوس اس امتی کی حالت پر کہ آقا تو ہر لمحہ یاد رکھے، امتی ہر وقت بھولا رہے۔ امتی کو تو بھی یاد رکھنا چاہیے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ یاد اس کی اپنی عادت کی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، تم بھی اس کی یاد کو اپنی عادتوں کا حصہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارا پاک پروردگار اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں حضور کی ان بے مثال کرم نوازیوں سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت والے دن جب پل صراط پر سے گزرے رب سلم کی صدائیں نصیب فرمائے، جب میزان عدل پر پہنچے ہمیں درود پاک کے پرچے حضور کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے، اور جب پیاس کی شدت ہمیں تنگ کرے آقا کریم کے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ان محفلوں کے صدقے یہ دعائیں قبول فرما لیں۔ سامعین محترم